اہم موضوع ہے توبہ و استغفار، جو خصوصی طور سے موجودہ حالات میں جبکہ ہر فرد گناہوں کا پتلا بن چکا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام ہر وقت اس سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن رب العالمین اس قدر مہربان ہے کہ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر روشنی ڈالیں گے فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، استاد مرکز امام بخاری تلولی۔ آپ سے بڑی ہی ادب احترام سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے اس موضوع کی وضاحت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین قیوم السماوات والارضین واشهد ان نبینا محمدا عبده ورسوله وخلیلہ وصفیہ وامینہ علی وحیہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مانا کہ گناہوں میں گرفتار ہوں مولا، مانا کہ گناہوں میں گرفتار ہوں مولا، میں تیری عطاؤں کا طلبگار ہوں مولا، تو میری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے، بن تیری عطاؤں کے میں لاچار ہوں مولا، مانا کہ گناہوں میں گرفتار ہوں مولا، بھٹکا ہوا راہی ہوں، صحیح راہ دکھا دے، نیرنگی دنیا سے میں بیزار ہوں مولا، میں تیری عطاؤں کا طلبگار ہوں مولا۔ حضرات علماء کرام، حاضرین، تو اس روئے زمین سے اللہ اس کا وجود ہی مٹا دے اور ایسی قوم لے آئیں گے جو غلطی کرے گی، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرے گی، پھر اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ او میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، انہ هو الغفور الرحیم۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اگر کوئی آیت ہے، سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی کوئی آیت اگر ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والی کوئی آیت اگر ہے، مایوسی کی دلدل سے نکالنے والی اگر کوئی آیت ہے، اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا شدت سے احساس دلانے والی اگر کوئی آیت ہے تو سورہ زمر یاد کر لیجئے، آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے او میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ او دنیا کے خطا کاروں گنہگاروں جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے، کہاں بھٹک رہے ہو؟ آؤ رب کی دہلیز پہ ماتھا جھکاؤ تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، ندامت کے آنسو بہاؤ تو صحیح، اللہ سے رو گڑ گڑاؤ تو صحیح، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے گناہ اگر پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کی بلندیوں کو اگر تمہارے گناہ چھونے لگیں، یاد رکھو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ چھوٹے بڑے سارے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا اگر بندہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ آیت دنیا کے تمام عاصیوں، تمام گنہگاروں اور خطا کاروں کو توبہ اور انابت اللہ کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، گناہ کتنے کثیر اور زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، پہاڑ کی طرح کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ گناہ کفر و شرک سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر بندہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ حدیث نہیں پڑھتے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب لے آئے پچھلا سارا گناہ آپ کا ختم کر دیا جاتا ہے، والتوبۃ تجب ما کان قبلہا، اور توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو سچی توبہ جو ہوتی ہے وہ پچھلے گناہوں کو سوخت کر دیتی ہے، پچھلے گناہوں کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں اپنی صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت سعید ابن جبیر کے حوالے سے۔ سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان ناسا من اہل الشرک اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قتلوا فاکثروا وزنوا فاکثروا۔ بخاری کی روایت بتاتی ہے مشرکوں میں سے کچھ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جنہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت گری کی تھی، بہت زیادہ زناکاری بدکاری کی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو وہ بھی ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا اسلام اچھا لگتا ہے، آپ کی دعوت اچھی لگتی ہے، آپ کی باتیں اچھی لگتی ہے، لیکن ہم یہ سوچ کے تردد میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے جو گناہ کیے ہیں، اگر آپ کا مذہب ہم قبول کر لیں، آپ کی بات ہم مان لیں تو ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بھی بھلا ہوگا۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کریمہ اتر گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، او میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بوڑھے صحابی لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان لی غدرات و فجرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے موٹے گناہ میں نے بہت کیے ہیں، دنیا میں نے جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں میں نے لپ جھپ بہت کیا ہے، چھوٹے موٹے گناہ میرے بہت زیادہ ہیں، میں سوچتا ہوں اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے پوچھا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، او بوڑھے آدمی بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا واشہد انک رسول اللہ، ارے میں تو یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان اللہ قد غفر غدراتک و فجراتک، اللہ نے تمہارے سارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیے۔ یہ آیت سورہ زمر 53 اور یہ حدیثیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آیتیں یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تو اس شخص کے بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس نے یہ کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 53 بتا رہی ہے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ جس نے یہ کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں یا جس کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے یہ جرات کی، جنہوں نے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کی، نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، جس نے اللہ پہ یہ الزام لگایا اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ایسے شخص کے گناہ کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے۔ ارے تم قرآن میں اللہ کی نازل کردہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ لوگ اللہ کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے بھی بڑھ کے ابن عباس فرماتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے میرے بھائیوں اللہ اس کے بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے جس نے یہ جرات کی اور کہا انا ربکم الاعلی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کس نے یہ جرات کی تھی کہنے کی کہ او لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہی ظالم، وہی طاغی جو اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم جو گزرا ہے فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی۔ اگر اس نے بھی مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی ہوتی اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا تھا۔ جس نے یہ کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، او لوگوں، او میری قوم کے لوگوں، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں پاتا ہوں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے، بدبختوں اور جاہلوں نے، کم عقلوں نے اس کا بھیجا اس طرح خراب کر دیا تھا۔ اس کو لوگ رب مانتے تھے، اس کو لوگ الہ مانتے تھے، اس کا بھیجا اتنا خراب ہو گیا تھا، اس کے دماغ میں ایسا خناس بیٹھ گیا تھا، وہ لوگوں سے کہتا تھا او میری قوم کے لوگوں بتاؤ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ سارے لوگ ہاں میں ہاں ملاتے تھے، نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اپنے بدبخت وزیر حامان سے کہا کرتا تھا او حامان ذرا مٹی کو پکاؤ، تم اینٹیں بناؤ اور بہت بڑا کوئی ٹاور بناؤ، کوئی عمارت کھڑی کرو، میں اس عمارت پہ چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس قدر بھیانک گستاخی اللہ کی شان میں جس نے کی اگر اس نے بھی توبہ کر لی ہوتی تو سورہ زمر کی آیت بتاتی ہے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا تھا۔ اس لیے دوستو اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہونا ہے نہ بندوں کو کرنا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں گزرے، ایک آدمی وہاں واعظ و نصیحت لوگوں کو بٹھا کے کر رہا تھا، لیکن واعظ کس طرز کا کر رہا تھا؟ لوگوں کو مایوس کر رہا تھا، مایوسی والی باتیں کر رہا تھا. نہیں جیسے تمہارے گناہ ایسے ہیں جی، معاف نہیں ہو سکتے، تم نے تو بہت بڑا ایسا کیا ویسا کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب سنا تو کہا لما تقنط الناس، تو لوگوں کو مایوس کیوں کر رہا ہے؟ واعظ سنانے آیا ہے، لوگوں کو مایوس کرتا ہے. کیا تو قرآن میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کی یہ آیت نہیں پڑھتا تو؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انظر الی ھذا الجود والکرم، اللہ کا کرم دیکھنا چاہتے ہو، اس کی نوازش دیکھنا چاہتے ہو، اس کی بخشش کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو. وہ گڑھے والے ایمان لانے کے جرم میں جن کو گڑھے میں آگ جلا کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جن کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے تھے، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، ان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. فلم یتوبوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اللہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے جرم سے توبہ نہیں کیا تھا، اس لیے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. حضرت حسن بصری اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ نکالتے ہیں اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوتی، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اللہ کا کرم دیکھیے، اس کی نوازش دیکھیے، اس کی رحمت اور بخشش کا نظارہ دیکھیے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کیا تو جہنم میں جلیں گے. کہاں جلیں گے؟ جہنم میں جلیں گے. دوستو لیکن توبہ کے کچھ شرائط ہیں. آدمی زبان سے کوئی گناہ کیا کہتے اللہ توبہ، مالک توبہ، دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا، صرف زبان سے، لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، صدق دلی سے وہ توبہ نہیں کر رہا. تو توبہ کی شرطیں میرے بھائی جان لیجئے. آدمی اس گناہ کو ختم کر دے ہمیشہ کے لیے اور شرمندگی کا اظہار کرے، میرے مولا میں بڑا نادم اور شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں پہ پشیماں ہوں. اور تیسری شرط یہ ہے یہ عزم کرے کہ آگے وہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا. اور اگر اس گناہ یا غلطی کا تعلق بندوں کے حقوق میں سے کسی حق پر ہے تو حق میں سے ہے تو چوتھی شرط بھی اس میں ایڈ کیجئے کہ جب تک اس کا حق جو دبایا ہے آپ نے، اس کا حق جو مارا ہے، جب تک آپ اس کا حق ریٹرن نہیں کرو گے تب تک توبہ آپ کی قبول نہیں ہوگی. صرف توبہ سے حقوق العباد معاف جب تک آپ اس سے نہ معافی مانگ لیں یا اس کا حق ریٹرن نہ کر دیں. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے ذہن و دماغ میں کل بلا رہا ہوگا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نے صدق دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ سچی توبہ کر لی اللہ کے حضور، مولا میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آگے سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر دوبارہ اس سے وہ غلطی ہو گئی، وہ گناہ ہو گیا. اب کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک بار سچی توبہ کر لیے، دوبارہ سے بارہ اگر وہی غلطی ہو گئی اب شاید ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. کتنے لوگ اسی چکر میں توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت حسن بصری سے کہا گیا ہم میں سے ایک آدمی کو یہ شرم نہیں آتی، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، واپس گناہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر واپس اسی گناہ پہ آ جاتا ہے. اللہ سے شرم نہیں آتی اس کو ایسا کرتے ہوئے؟
امام نے جواب دیا یود الشیطان لو ظفر منکم بہذہ، ارے شیطان تو یہی تم سے کروانا چاہتا ہے، تم کو مایوس کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے تم تھک ہار کر کے توبہ کرنا، توبہ کا سلسلہ بند کر دو۔ کہا فلا تملوا من الاستغفار، وہ لوگوں استغفار سے کبھی مت اکتانا، استغفار سے کبھی مت اکتانا، اگر بار بار بھی غلطی ہو رہی ہے تو بھی توبہ کا دروازہ یاد رکھو، جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ طلوع ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب تک جان حلقوم میں نہ اٹک جائے، گلے میں نہ اٹک جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سچی توبہ ہونی چاہیے، دل کے ارادے سے، پورے عزم کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ، پورے یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ، اور پشیمانی اور ندامت کا بھی آپ اظہار کیجئے اور یہ ارادہ کیجئے آگے سے یہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن شیطانی وسوسے میں آ کے، نفس امارہ کے غلبے کے نتیجے میں واپس آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ ذرا میں کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو اخطأتم حتی تملأ خطایاکم ما بین السماء والارض، تم غلطیاں کرتے جاؤ، غلطیاں کرتے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان و زمین کے درمیان کی جو جگہ سب بھر دیں، تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، اور اس کے بعد تم اللہ سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذہب اللہ بکم، اللہ تم کو دھرتی سے مٹا دے گا، تمہارا وجود ختم کر دے گا، وجاء بقوم، تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا، یذنبون فیستغفرون اللہ، جو غلطی کریں گے اللہ سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، فیغفر لہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، بالکل صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندہ تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ پچھلے زمانے کا تھا یا کب کا تھا اس کی صراحت نہیں ہے، آپ نے فرمایا ان عبدا اصاب ذنبا، ایک بندہ تھا جس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا۔ اچھا، اب غلطی جب ہوئی تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حضور وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا رب اذنبت ذنبی، او میرے پروردگار اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مولا۔ تو مولا کیا کہتا ہے؟ اصاب عبدی ذنبا، میرے بندے سے غلطی ہو گئی، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، فعلم ان لہ ربا، میرے بندے کو فوراً یہ احساس ہوا اس کا کوئی رب بھی ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف کرتا ہے، ویاخذ بالذنب، اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے۔ جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ بندہ ٹھہرا رہا، کچھ دنوں کے بعد واپس غلطی ہو گئی، پھر بندہ اللہ کے حضور آتا ہے اور کہتا ہے یا رب اصبت ذنبا، میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اصاب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یاخذ بالذنب ویغفر الذنب، اب میرے بندے سے غلطی ہو گئی، میرے بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، فوراً اس کو یہ احساس ہوا اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے، گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ 3 بار آپ نے اسی طرح فرمایا اور اعلان کر دیا فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، میرا بندہ جو چاہے کرے، میں اس کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی رحمت کی وسعت کو تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ جی میں دیکھ رہا ہوں بھائی اپنا ٹائم، یار بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں کیا بولے، یہ اللہ نے کہا کہ میں گناہوں پہ پکڑتا بھی ہوں اور گناہ کو معاف بھی کرتا ہوں۔ اللہ نے تو یہاں تک اعلان کر دیا وہ بندے تیرے گناہ
گناہ اگر آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، او بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، اسی کے مثل میں تیرے پاس اپنی مغفرت اور بخشش لے کر آؤں گا۔ یہ اللہ کی رحمت۔ تو دوستو، توبہ اور استغفار کا سہارا، کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے۔ رب اغفر لی ذنبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کائنات کے امام جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، کہتے لوگوں استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں، مجھے دیکھو دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ، بعض روایتوں میں 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہم تو صبح سے شام تک نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اور دوستو، استغفار اگر ہم زبانوں پہ سجا لیں، نبی فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے صحیفے میں قیامت کے دن ڈھیر سارا استغفار پائے گا۔ ڈھیر سارا استغفار جو اپنے صحیفے میں پائے گا، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی زبانوں پہ استغفار سجا لو۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا، وعزتی کا، اور رب تیری عزت و جلال کی قسم، لا ابرح ہوئی عبادکا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا میرے سامنے چیلنج کرنے آیا ہے، میرے سامنے تو چیلنج کرنے آیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، چل میرا بھی ڈیسیژن سن لے، وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ چلتے پھرتے کوئی گناہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مومنو تم سب کے سب توبہ کرو، تمہیں کوئی گناہ یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار آج تو میں نے کوئی غلطی نہیں کی، کیسے آپ کو پتا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی؟ آپ کے اشارے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، گناہ یاد ہو نہ یاد ہو، آپ استغفار کرتے۔ نبی کون سا گناہ کرتے تھے؟ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا پاس میرے خطا کار چلا 100 بار بھی توبہ کو اگر توڑ چکا ہے، رحمت میری کہتی ہے کہ 100 بار چلا پاس میرے گنہگار چلا، مایوس نہ ہو گر میرے وعدے پہ یقین ہے، وعدے کا میں سچا ہوں، ستمگار چلا ڈھک لے گی تیرے عیب میری رحمت جاری، مت بھول میرا نام ہے ستار چلا پاس میرے خطا کار چلا۔ دوستو، سورہ زمر خلاصہ یہی ہے، ایک بار فرصت میں کبھی جا کے
قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، ہاں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا احساس دلانے والی ہے، زخموں پہ مرہم رکھنے والی آیت اور مایوسیوں کے دلدل سے نکالنے والی آیت، امید کی کرن جگانے والی آیت اور ہمارے سامنے روشنی پیدا کرنے والی آیت۔ جب 99 اور 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہم کو آپ کو کیوں معاف نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کبھی اس آیت کریمہ کی تفسیر ذرا تنہائی میں کوئی اردو یا جو بھی زبان آپ پڑھتے ہیں وہ لے کر کے ذرا کبھی تنہائی میں اس آیت پر غور کرنا اور اس کی تفسیر پڑھنا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں گھڑی ہی پہ نگاہ جمائے ہوئے تھا کہ مجھے اپنے وقت پہ ہی ختم کرنا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ لمبی فہرست ہے اور بہت سے علماء ہمارے مشائخ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، انہیں بھی سننا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سب کی ہمتوں کو میں سلام کرتا ہوں۔ اس برسات کے اندر انہوں نے یہ عزم و ارادہ کیا اور یہ ٹھان لیا کہ وہ اس طرح کا اجلاس یہاں پہ اور رحمانیہ مسجد کی یہ تاریخ رہی ہے، الحمدللہ آل سیزن اس طرح کے پروگرام بیچ بیچ میں ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر عطا فرمائے۔ جو بھی بھائی ادھر ادھر سے دور دراز سے آئے ہیں اللہ سب کی ہمتوں اور نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص اور برکت عطا فرمائے۔ آمین و ما توفیق الا باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔